بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی رشتہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھایا کرتے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے۔ غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے۔ وہ کثرت سے اللہ کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور بیٹے دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ نہ کرتا۔ پس مجھ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیسے کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ میں اس کو کسی رستے سے گمراہ کروں گا۔ یہ سن کر اللہ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لائن چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ تیرا ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت اور بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر اور صابر رہے گا۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع فرما بردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا فرما بردار ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا اور مصیبت اپنے اوپر اللہ سے مانگی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت اور تندرستی مانگتا بجائے اس کے تو نے رنج اور بلا مانگی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ کہا، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت اور عافیت سے، پس میری خواہش کے مطابق اور اپنی مرض میں گرفتار ہوا ہوں۔ مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا، آپ کو اللہ نے بہت مال اور بیٹے اور دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب نے کہا، بھائی، ہم تو اس کے عوض بہت زیادہ اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ کو ناپسند ہوا اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑے میں مبتلا کیا گیا۔ یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال اسباب کا ہوا، اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، پھر یکا یک یہ تمام آرام اور آسائشوں کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی۔ پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی، آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں غیب سے آ گئی اور وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب نے اس کے جواب میں کہا، میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔
یہ کہہ کر پھر وہ عبادت میں مشغول ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی، اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نذر آتش ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب پھر عبادت میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی، اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائنسوں نے آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ مر گئے، کوئی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب نے فرمایا، ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہو، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب، گھر، دروازے، فرش، فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے تو لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کا شکر ہے کہ میری جان باقی ہے۔ بہرحال جو رہا وہ بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے بیٹیاں معلم کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ سب شہید ہوئے۔ غرض زن و مرد، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزاں سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے، الصبر مفتاح الفرح، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز ہی میں ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، جہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے۔ اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے۔ اور حالت اس درجے خراب ہوئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ خویش و اقربا اور اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہوئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ نہایت نیک بخت تھی۔ وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، جس طرح میں آپ کی صحت، تندرستی میں اور دولت و نعمت، کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے میں کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوا اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا یہ سبب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بس اسی پریشانی اور مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے، اور یہاں تک کہنے لگے تھے کہ ہم لوگ ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اس مرض میں مبتلا ہوں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا۔ صرف حضرت ایوب کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہی۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے اور کہتے تھے، یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا، صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں لے گئے،
تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ایوب کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے، پھر اپنے گاؤں سے انہیں بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلے چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت مشقت کر کے جو ملتا وہ لا کر ان کو کھلاتی، اور 10 بستہ خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت اور مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران اور پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئیں۔ سوال کیا، بی بی مجھ کو آج کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں سے آپ کو ادا کر دوں گی۔ لیکن وہ کافرہ عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش نظر آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے دے، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہنے لگے، اے بی بی اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی، اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے، پھر اس عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو کچھ لائیں۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہ روئے تھے، مگر شیطان کے تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ روایت میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ لایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ رستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ بی بی نے کہا، میرا شوہر بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حس اور حرکت کی کوئی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں، اور کیا کروں؟ شیطان نے ان سے کہا، میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ تو بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی، اے حضرت کہ ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات رستے میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا تو انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا ہے، بتاؤ۔ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سوت کے گوشت کو استعمال میں لائیں تو فوراً آرام ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب بی بی رحیمہ پر بہت غصے ہوئے اور کہا، اے رحیمہ تم مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے، اگر میں آرام پاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دوبارہ بارگاہ الہی میں بہت ہی تضرع و زاری کی اور کہا، یا اللہ میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، اے میرے پروردگار تو مجھے اس مصیبت اور بلا سے نجات دے، میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر